آ جائیے جی چھٹا رکن جو ہے تشہد، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشہد۔ صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشہد کے لیے بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں زانوں پر رکھتے۔ یہ بھی ثابت ہے، صحیح مسلم میں ہی ہے، اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھتے، اور ایک الفاظ ہے کہ بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو لقمے کی طرح پکڑ لیتے اور دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے۔ گھٹنے پہ رکھنا بھی ثابت ہے اور زانوں پر رکھنا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے جائز ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں انگوٹھے کو درمیانی انگلی سے ملا کر ہلکا بناتے، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھا لیتے جیسے ہی تشہد بیٹھتے، لہذا تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے، تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اشہدو ان لا الہ پہ اٹھانی ہے اور الا اللہ پہ گرانی ہے، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی اٹھا لینی ہے اور پورے تشہد میں اٹھا کے رکھنی ہے، اور جب دعاؤں میں پہنچے تو آپ اس کو ہلکا ہلکا یوں حرکت بھی دیں گے، یہ بھی سنت ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اس میں صرف مشہور ہے کہ اشارہ کرتے ہیں، اس میں ہلانے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ بات بھی سپورٹیو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے تشہد میں انگلی نہیں ہلاتے تھے، ورنہ وہ صحابی کہتے کہ آپ انگلی ہلا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ انگلی ہلاتے تھے اور 7 الفاظ موجود ہے وَيَدْعُو بِهَا، اور اس سے دعا مانگتے تھے۔ لہذا جب آپ درود شریف کے بعد پہنچیں گے تو پھر اس کو آپ نے ہلکا ہلکا ہلانا شروع کرنا ہے، ایسے ہلکا بنا کر۔ ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی تو اٹھاتے تھے لیکن ہلاتے نہیں تھے، تو وہ روایت بھی ضعیف ہے، اس میں محمد بن اجلان جو ہے وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ تدریس کس بلا کا نام ہے؟ یہ آپ پھر اب مسئلہ نمبر 36 ہی دیکھیں کہ اس کی وجہ سے کتنے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں نے 5 روایتیں بتائی ہیں ایسی کہ جو خطرناک ترین ہے تدلیس کی وجہ سے۔ اس کے بعد جناب 25 نمبر سٹیپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن سکھایا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں ہے، اسی طریقے سے تشہد سکھاتے تھے۔ اور وہ کیا تشہد ہوتا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پورا تشہد وحدہ لا شریک لہ اس میں موجود نہیں ہے، وہ ہمارے وضو کے بعد کی جو دعا ہے صحیح مسلم میں اس میں آتا ہے، محمدن عبدہ ورسول۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس طرح سلام پڑھے گا زمین و آسمان میں جہاں بھی کوئی نیک بندہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا سلام اس تک پہنچا دے گا۔ لہٰذا جب ہم نماز میں السلام علیکم ایھا النبی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بالکل السلام علیکم یا رسول اللہ ہی ہے، ہم کوئی اس کو غلط نہیں سمجھتے، جہاں ثابت ہے وہاں پڑھ۔ قبر رسول پر بھی ثابت ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں، کہ قبر رسول پر جا کر عبداللہ بن عمر پڑھتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر السلام علیکم یا ابا بکر اور السلام علیکم یا ابا بکر۔ وہ مانتے ہیں، علماء عرب بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بریلوی دیوبندی سب مانتے ہیں۔ نماز میں بھی یہ انشائیہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن آگے کیا ہے کہ اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ تو الحمدللہ ہم یہ سٹوری نہیں پڑھ رہے ہوتے، انشائیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سلام پہنچا رہا ہے، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ 26 نمبر سٹیپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کے نیچے سے گزار لیتے۔ اب یہ پوری ڈیفینیشن تورک کی آ گئی ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 828 نمبر حدیث۔ اور یہ تشہد کے چیپٹر میں تشہد کا طریقہ اس میں بتایا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ وہی حدیث ہے جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں عدم ذکر ہیں اور لوگ لے آتے ہیں کہ جی اس میں تو رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں موجود ہے۔ تو یہ پوری حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، تو یہ تشہد کے چیپٹر میں لے کے آئے، رفع الیدین کا چیپٹر علیحدہ سے باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ 828 وہ حدیث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں کا پنجہ قبلہ رخ کر لیتے اور بائیں کولے پر بیٹھ جاتے، اس کو کہتے ہیں تورک۔ چونکہ آپ کا آخری تشہد کافی لمبا دعاؤں والا ہوتا تھا تو اس میں بندہ تھکتا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ بائیں پنڈلی کے اوپر ہی بیٹھیں تھوڑی دیر کے بعد انسان تھک جاتا ہے، لیکن اگر بائیں کولے پر آپ بیٹھیں تو سکون سے بندہ بیٹھا رہتا ہے، جس طرح کی عورتیں بیٹھتی ہیں۔ یہی سنت طریقہ ہے آخری تشہد میں۔ درمیان والا تشہد اسی طریقے سے کرنا ہے جیسا کہ ہم عام تشہد کرتے ہیں۔ اور درود شریف کا مسئلہ اس کے بعد ہے
27 نمبر کے بخاری اور مسلم میں ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود شریف تعلیم فرماتے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف نماز میں پڑھنے کے لیے پرٹیکولر اور ویسے بھی درود شریف یہ سکھایا، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تشہد میں یہ درود شریف اور دعا بھی تعلیم فرماتے تھے، چاہے دوسرا ہو یا چوتھا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس میں دوسری رکعت میں بھی آپ درود شریف اور دعا کے بھی الفاظ اس میں موجود ہیں، پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ جس نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ درود شریف پڑھنا سنت ہے، تعلیم فرمایا 1721 نمبر حدیث میں۔ اور دوسری رکعت میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری والی میں اگر چھوڑ بھی دیا جائے، جیسے ہم فرضوں کی آخری 2 رکعت میں سورت ملانا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم 4 رکعتوں والی نماز پڑھو تو 2 رکعت والی نماز 2 رکعتوں کے بعد تشہد عبدو و رسولو کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور چوتھی رکعت میں ساتھ درود شریف ملا لو، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو دونوں طریقے سے جائز ہے الحمدللہ۔ یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا۔ اب 28 نمبر سٹیپ، تھرڈ لاسٹ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے ہر تشہد میں 4 چیزوں کے خلاف اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی پناہ حاصل کی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المسیح الدجال، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اس دعا کو بھی یاد کریں۔ اور 29 نمبر سٹیپ یہ ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور یہ بھی صحیح سند کے ثابت ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان طواف کرتے ہوئے مستجاب جو دیوار ہے اس سے گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس ادھر تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی دعا وہاں پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ سنت تھی، دعا پڑھنا۔ اور یہاں ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف جب پڑھ لو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ تو اس کے تحت آپ درود شریف کے بعد وہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے بعد جو مرضی دعا مانگیں، یہ صحیح ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ آپ دعا مانگ سکتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے ماں باپ کے لیے۔ اسی طریقے سے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو بھی سنت سے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ساری دعائیں۔ لیکن پہلے وہ 4 چیزوں کے خلاف جو پناہ مانگنی وہ دعا لازمی طور پر یاد کریں، وہ ابلیگیٹری ہے، بلکہ صحیح مسلم میں طاؤس تابی کا قول ہے کہ وہ اگر کوئی بندہ تشہد میں یہ دعا نہیں پڑھتا تھا اس کو کہتے تھے نماز تو دوبارہ پڑھ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا۔ اندازہ کریں تابعین کتنے اس مسئلے میں سخت تھے۔ اور آخری رکن اور آخری سٹیپ بھی وہ 30واں ہے، بخاری اور مسلم میں موجود، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اینڈ پر اپنے دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ۔ لیکن یہ سلام دائیں طرف کے فرشتے اور ساتھ نمازی اگر ہیں جماعت میں تو آپ نے ان کی طرف کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ سلام پوری گردن موڑنے کے بعد کہنا ہے تاکہ اس طرف سلام ہو، یعنی کہ ایسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سنت ہے۔ اب یہاں پر میں وہ مسئلہ بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں اہل تشیع کے حوالے سے 2-3 منٹ میں، کہ اہل سنت اور اہل تشیع کی نماز میں بنیادی طور پر 4 جگہ پہ واضح فرق نظر آتا ہے، اور وہ بھی ایز سچ کوئی اتنا فرق نہیں کہ اس کو اختلاف کا باعث مانا جائے۔ پہلی بات یہ
میں نے بتا دی کہ ان کا اور ہمارا اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے وقت کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت کرتے، وہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے ہیں. اور میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں. ہم اس پہ بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک یہ فرق ہو گیا. دوسرا فرق ہے کہ وہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہیں. تو بھائیو ہم بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں. رکوع کے بعد ہم بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ رکن ہم بھی ادا کرتے ہیں الحمدللہ. ایسا نہیں کہ یہ رکن کہ ہم قائل نہیں ہیں، لیکن وہ رکوع سے پہلے بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں. اور اہل سنت کی کتابوں میں ایک صحابی ایسے ہیں جو بڑے قریبی ہیں خلفائے راشدین کے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، عبداللہ بن زبیر. ان سے صحیح سند کے ساتھ المصنف ابن ابی شیبہ میں پورا ایک چیپٹر ہے ان لوگوں کا بیان کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. 3950 نمبر روایت ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق المصنف ابن ابی شیبہ میں. پہلے وہ لے کر آئے کہ جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر. تو اس میں ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ یہ صحابی سے ثابت ہو گیا لہٰذا ہم اس کو اب بدعت نہیں کہہ سکتے، صحابی پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. تو ہم اگر کوئی بندہ قیام میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو جائز سمجھتے ہیں، افضل نہیں سمجھتے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ امام مالک پہ یہ جھوٹا تہمت لگائے گی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر قائل تھے. الموطا امام مالک میں انہوں نے پورا باب باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے. امام بخاری نے حدیث ہی امام مالک سے لی ہے. اب اس سے انداز لگائے امام مالک کی کتاب دنیا میں موجود ہے اور مالکی ان کے طریقے کو چھوڑ چکے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو کوئی کتاب ہی صحیح سند سے موجود نہیں، ان کی طرف لوگوں نے کافی باتیں مشہور کر دی. جن کی کتاب موجود ہے ان کی طرف غلط باتیں. تو یہ ہاتھ چھوڑ کر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے. اسی طریقے سے تیسرا فرق ہے کہ وہ لوگ ہم میں مشہور ہے کہ سلام نہیں پھیرتے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ سلام پھیرنے کے قائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ سلام پھیرا جائے دائیں بائیں کر کے، اور اگر کوئی ادھر بیٹھے بیٹھے بھی سلام پھیر لے. وہ ہمارے یہاں بھی سنن ابن ماجہ میں ضعیف روایتیں ملتی ہیں کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، اس طرح سلام پھیرنا ضعیف ہے. ان کے ہاں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ایسے بھی سلام، لیکن افضل وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دائیں اور بائیں پھیرنا ہے. اور جو اس وقت سب سے بڑے مفتی اعظم ہیں ایران کے، جو آیت اللہ خامنائی صاحب، جو خمینی صاحب کے بعد، ان کو جس بندے نے خود نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ثاقب اکبر صاحب، جو اس وقت اہل تشیع کی ایک بڑی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں اور وہاں سے کم یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے خود ان کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، وہ سلام پھیرتے تھے. تو یہاں وہی بات ہے کہ ضد میں آ کے اہل تشیع نے سلام پھیرنا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن سلام پھیرتے ہیں. وہ نماز ہمارے نزدیک مکمل ہو جاتی ہے اگر کوئی یوں بھی السلام علیکم رحمۃ اللہ کہتا ہے، کیونکہ نماز اس سے مکمل کرنی ہے. لیکن یہ پھر ایسے کرنا یہ سنت ہے، السلام علیکم کہنا ضروری ہے، تو وہ بھی کہتے ہیں. اور پھر وہ سجدوں میں رفع الیدین کرتے ہیں، تو میں نے کہا تابعین سے ثابت ہے. اور وہ سلام کے بعد 3 دفعہ ایسے کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں نماز میں کر رہے ہیں، وہ نماز کے بعد کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ ہم بھی قائل ہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے فوراً بعد اللہ اکبر بلند آواز سے پڑھتے تھے. یہ ان کے یہاں بھی روایت ملتی ہے. تو وہ 3 دفعہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہ نماز کا ایسا نہیں ہوتا، نماز کے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ ان کی کتابیں پڑھیں، ان سے بیٹھیں گے تو پھر بات پتہ چلے گی. لہذا تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ جو حنبلی، شافعی، مالکی اور اہل حدیث سلفی، ان کی نماز اور اہل تشیع کی نماز ایک ہے، اور ساری کی ساری امت میں اکثریت کی نماز یہی ہے جو اہل تشیع اور اہل سنت میں الحمدللہ کامن ہے. آخری بات یہ سن کے جائیے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ ہے ٹکی کے اوپر سجدہ کرنا. یہ مٹی کی ٹکی رکھ کر. تو اس میں بھی بھائیوں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ اہل سنت کے آپ محدثین کی کتابیں اٹھائیں. امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے چٹائی پر نماز پڑھنے کا جواز. اس سے ہی آپ ذرا اندازہ لگا لیں، چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز. جواز کا مطلب ہے یہ جائز ہے. جیسے ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن سر ڈھانپ کے پڑھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا کہ آپ چٹائیوں یا قالینوں پر نماز پڑھتے تھے، حالانکہ اس وقت پاسبلٹی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ کو پتا ہے وہ شب قدر والی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو اس رات بارش ہوئی تھی، تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کے نشان بھی دیکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائیو زمین پر نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس سنت پر اس وقت صرف اہل تشیع عمل کر رہے ہیں یا عرب میں عمل کیا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے خوشی ہے، خانہ کعبہ شریف میں بہت سخت سردی ہو تو الگ بات، ورنہ لوگ ماربل پہ ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں، اور وہ ماربل زمین کا حصہ ہی ہے.
ماربل زمین میں سے نکلتا پتھر ہے. تو اہل تشیع کے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں یا پہنتے ہیں اس پر سجدہ نہیں ہوتا. مثلا اب یہ کپڑا پہنا جاتا ہے، اس کے اوپر سجدہ آپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے انہوں نے مٹی کی ٹکی اس لیے رکھ لی. یہ انہوں نے مسئلہ اجتہادی کیا ہے، یہ ان کی غلطی جو اپنی جگہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا چونکہ مٹی پر سجدہ ہونا چاہیے سنت ہے، یہ بات انہوں نے اچھی لی کہ سجدہ مٹی پر ہونا چاہیے، سنت یہی ہے. چٹائی پر بھی جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مٹی پر سجدہ. یہ وہ کربلا کی مٹی نہیں رکھی ہوتی انہوں نے، وہ ان کے نزدیک وہ مٹی نہ ملے پھر وہ پتا جو ہے وہ سامنے رکھ لیتے ہیں، وہ بھی نہ ہو تو بعض کا اپنے ہاتھ پہ یوں سجدہ کر لیتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں افضلیت کے طور پر کرتے ہیں. لیکن اس میں میرا سٹانس یہ ہے کہ سجدہ صرف ماتھے نہ نہیں کرنا ہوتا، 7 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے. پھر 7 ٹکیاں ہونی چاہیے، 2 پاؤں کے نیچے، 2 گھٹنوں کے نیچے، 2 ہاتھوں کے نیچے. کیونکہ سجدہ صرف ماتھا لگانے کا نام تو سجدہ نہیں ہے، سجدے کا پورا پروٹوکول ہے. یا تو کہیں کہ آپ ہاتھ پاؤں اٹھا لیں یوں، صرف ماتھا لگائیں تو یہ سجدہ ہے. تو انہوں نے یہ اجتہاد تو کیا اور میں نے ان کے علماء سے پوچھا کہ یہ آپ کے ہاں کوئی روایت؟ کہتے روایت کوئی نہیں ہے. روایت یہ ہے کہ لائیو زمین پہ نماز پڑھی جائے یا چٹائی ہو، جیسے یہ کھجور کی چٹائی بنی ہوئی ہو، کسی زمانے میں ہماری مسجدوں میں بھی ہوتی تھی، اس پہ وہ بھی قائل ہے کہ وہ کھائی نہیں جاتی، ٹھیک ہے، اور وہ نیچرل چیز ہے، اس کے اوپر وہ سجدے کے قائل ہے. کھجور کی چٹائی جو یہ ہمارے پھوڑ وغیرہ ہوا کرتے تھے تو اس پہ نماز پڑھی جائے. تو انہوں نے ٹکی والا جو مسئلہ ہے یہ اجتہادی اخذ کیا ہے. لیکن یہ اتنا بھی مسئلہ جو ہے وہ سیدھا نہیں ہے جس طرح ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی وہ افضلیت کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی آج ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.